دینی، اصلاحی، تربیتی، سبق آموز واقعات اور ایمان افروز واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل حکیم معراج الدین آفیشیل کو سبسکرائب کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیز دوستو، میرا نام حکیم معراج الدین ہے اور میرے چینل کا نام ہے حکیم معراج الدین آفیشیل۔ کہتے ہیں ایک یہ جہاں ہے ایک وہ جہاں، ان دو جہاں کے درمیان فقط فاصلہ ہے ایک سانس کا، چل رہی تو یہ جہاں، رک گیا تو وہ جہاں۔ عزیز دوستو، اللہ رب العزت نے ہمیں اس دنیا کے اندر بھیجا ہے اور ہمیں 50-60 سالہ زندگی دی ہے۔ یہ ہمارا عزائم ہے، یہ ہمارا امتحان ہے۔ یوں سمجھ لو کہ ہم کمرہ امتحان میں بیٹھے ہیں، جیسے کہ ایک اسٹوڈنٹ کمرہ امتحان میں بیٹھا ہوتا ہے تو اس کو 3 گھنٹے کا ٹائم دیا جاتا ہے۔ 3 گھنٹے گزرنے کے بعد اگر وہ 1 منٹ بھی کہہ دے کہ مجھے وقت دے دیا جائے تو اس کو وقت نہیں دیا جاتا۔ اسی طریقے پر میرے دوستو، اللہ رب العزت نے ہمیں یہ 50-60 سالہ زندگی کا جو ٹائم دیا ہے، اس کے اندر ہی ہم نے اپنا امتحان دینا ہے، یا کامیاب ہونا ہے یا ناکام ہونا ہے۔ اسی لیے ہی یہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ اس کے بعد سے 50-60 سالہ زندگی نہیں، 100 سال نہیں، 1000 سال نہیں، لاکھ سال نہیں، کروڑ سال نہیں، ارب سال نہیں، پدم سال نہیں، بلکہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر زمین آسمان کی خلا کو رائی کے دانوں سے بھر دیا جائے اور 1000 سال کے بعد ایک چڑیا آئے ایک دانہ اٹھا کے لے جائے، یہ کبھی نہ کبھی ختم ہو جائے گا، لیکن آخرت کی زندگی ختم نہیں ہوگی۔ یہ جو وقت ہمیں دیا ہے یہ ہیرے سے قیمتی ہے۔ اور جیسے کہتے ہیں نا، کسی بندے کو ایک ہیرا مل گیا، وہ ہیرا لے کر بیچنے کے لیے کہیں گیا تو ان کو مشورہ دیا کسی نے کہ یہ تو بھائی جوہری کے پاس لے جاؤ، جوہری ان کو جانتا ہے اس ہیرے کو۔ وہ جوہریوں کے پاس لے گیا تو جب جوہریوں نے دیکھا تو دیکھ کر حیران ہو گئے کہ یہ تو بہت نایاب پتھر ہے، یہ تو بہت قیمتی پتھر ہے، یہ ہیرا بہت قیمتی پتھر ہے۔ تو جوہریوں نے کہا بھائی ہم تو اس کی قیمت نہیں دے سکتے، یہ تو وقت کا بادشاہ اس کی قیمت دے سکتا ہے، اگر آپ نے بیچنا چاہتے ہو تو بادشاہ کے پاس یہ لے جاؤ۔ تو جب وہ بادشاہ کے پاس گیا ہے تو بادشاہ نے جب دیکھا کہ وہ نایاب ہیرا، اور بادشاہ بھی بڑا حیران ہوا، بہت اعلیٰ کوالٹی کا ہیرا ہے۔ بادشاہ نے کہا بھائی اس ہیرے کی قیمت تجھے میں نہیں دے سکتا، البتہ تجھے میں 3 گھنٹے کا ٹائم دے دیتا ہوں کہ 3 گھنٹے کے اندر ہی اندر میرے شاہی خزانے سے جو کچھ لینا چاہتے ہو وہ لے لو، لیکن 3 گھنٹے کا ٹائم ہے۔ اور ساتھ ہی ایک سیکورٹی گارڈ دے دیا، ساتھ ہی ایک چوکی دار اس کے ساتھ دے دیا۔ کہنے لگا یہ چوکی دار کو حکم دیا کہ جب 3 گھنٹے کا ٹائم گزر جائے اس کو کسی چیز کو بھی ہاتھ لگانے کی پھر اجازت نہیں۔ وہ کیا ہوا کہ اب وہ اپنا ہیرا تو اس نے دے دیا تھا، اب وہ شاہی خزانے کی طرف گیا تو شاہی خزانہ جو تھا اس کا وہ 7ویں کمرے کے اندر تھا۔ اب وہ پہلے کمرے میں داخل ہوا تو اس کی زیب و زینت اور دیکھ کر حیران ہو گیا، کہنے کہ واہ جی واہ، یہ بادشاہ کا محل ہے، یہ بادشاہ نے اتنی خوبصورت مکان بنایا ہوا ہے،
وہ پہلے محل کے پہلے مکان کے اندر اس نے 15 منٹ لگا دیے. کہنے لگا پتہ نہیں میں دوبارہ آ سکتا ہوں کہ نہیں، لیکن چلو آج میں یہ مکان دیکھوں. کبھی ادھر دیکھتا ہے کبھی ادھر دیکھتا ہے، 15 منٹ ضائع کر دیتا ہے پہلے کمرے میں. جب دوسرے کمرے میں جاتا ہے وہ اس سے بھی زیادہ شان و شوکت والا ہوتا ہے، خوبصورت ہوتا ہے، پھر ادھر بھی 10-15 منٹ لگا دیتا ہے. جب تیسرے کمرے میں جاتا ہے وہ بھی اس سے زیادہ خوبصورت ہے. ہوتے ہوتے وہ 5-6 کمروں کے اندر ایسے ہی جا رہا ہے اور ٹائم کو ضائع کر رہا ہے. جب 7ویں کمرے میں گیا تو وہاں پر شاہی خزانے کے بڑے بڑے چیزیں پڑی تھی، کہیں سونا پڑا تھا، کہیں چاندی پڑی ہوئی تھی، مختلف انواع کی چیزیں تھیں. اب وہ دیکھ دیکھ کر حیران ہو رہا تھا. ساتھ ہی وہاں پر بادشاہ کا تخت بھی تھا جس کے اوپر بادشاہ جو آرام کیا کرتا تھا. اس آدمی نے سوچا اور تخت کو ہاتھ لگایا اور بڑا نرم، بہت زیادہ آرام دہ اور بہت زیادہ دل کو بھا گیا کہ واہ جی واہ، بادشاہ سلامت اس کے اوپر سوتے ہیں. تو کہنے لگے چلو یار دوبارہ پتہ نہیں آ سکوں گا کہ نہیں، چلو جہاں بادشاہ تخت کے اوپر سوتا ہے میں بھی ذرا تھوڑا سا سو جاتا ہوں، ادھر اس کے اوپر مطلب آرام کر لیتا ہوں. جب وہ تھوڑا سا لیٹا اس کو نیند آ گئی. جب نیند آ گئی تو اس کے وہ 3 گھنٹے وہ جو ہے ختم ہو گئے. جب وہ اٹھا تو دیکھا تو ٹائم تو ختم ہو چکا تھا. اب وہ مختلف چیزوں کو بھاگ بھاگ کر پکڑنے کی کوشش کرتا ہے، میں یہ لے لوں، یہ اس چیز کو حاصل کر لوں. وہ جو سیکورٹی گارڈ جو چوکیدار تھا اس نے کہا خبردار کسی چیز کو ہاتھ لگایا تو میں تیرا ہاتھ کاٹ دوں گا. وہ آگے سے کہتا میں تو بادشاہ کو ہیرا دیا ہے. اس نے کہا کہ بادشاہ نے کم وقت تجھے 3 گھنٹے کا ٹائم نہیں دیا تھا، تو اپنے ٹائم کو ضائع کر دیا ہے، تو اب اس کا معاوضہ کیا لینا چاہتا ہے؟ خبردار کسی چیز کو ہاتھ لگایا تو. اور اسی وقت ہی اس کو پکڑ کر نکال دیا باہر کہ اب چلے جاؤ، کسی چیز کو ہاتھ لگانے کی اجازت نہیں ہے. تو میرے بھائیوں اور دوستوں، یہ اللہ رب العزت نے ہمیں جو زندگی دی ہے، یہ جو وقت ہے، یہ ہیرے کی مانند ہے. یہ ہیرا ہے ہمارے لیے اور ہیرے کی مانند ہے، لیکن ہم اس وقت کو ضائع کر دیں گے، اللہ رب العزت کے حکم کی اطاعت نہیں کریں گے. تو اس سے مراد ہیرا جو ہے ایک وقت ہے. جو سیکورٹی گارڈ ہے وہ ساتھ یہ سمجھو کہ ملک الموت ہے. ملک الموت یہ کائنات جو ہے یہ اللہ رب العزت کی دنیا ہے. اس کے اندر ہم اتنے مگن ہو گئے ہیں کہ ہمیں بالکل اپنی آخرت کا بھی غم نہیں، اور دنیا کی خوبصورتی اور زیب و زینت کے اندر اتنے محو ہیں کہ اپنے مالک کو بھی ناراض کر کے جاتے ہیں اس دنیا سے. ایک دفعہ ایک آدمی کو میں دیکھا کہ وہ 7-8 آدمی جو ہیں تاش کھیل رہے ہیں. میں ان سے کہا کہ بھائی کیا کر رہے ہو؟ تو کہنے لگے جی وقت پاس کر رہے ہیں. میں نے کہا میرے دوست، وقت کو پاس نہیں کرنا، وقت کو قیمتی بنانا ہے. اللہ رب العزت نے یہ تھوڑا سا جو وقت دیا 50 سالہ زندگی کا، اس کو قیمتی بنا کے جاؤ گے تو کامیاب ہو جاؤ گے. ورنہ جب قبر میں جائے گا 3 طرح کے سوال ہوں گے، من ربوں کا، ماں دینوں کا، ماں نبیوں کا. جب ان سوالوں کے جواب لے کر نہیں جائے گا، اور جب فرشتے قبر میں آئیں گے ان سے پوچھیں گے، جواب دے نہیں ہوگا، تو پھر اللہ رب العزت کو کہے گا یا اللہ مجھے معاف کر دے، اب مجھے دنیا میں پھر بھیج دے تاکہ میں اپنا وہ جو وقت ہے اس کو قیمتی بنا کر آ جاؤں. انہوں نے کہا کہ نہیں اب مہلت نہیں، 1 سیکنڈ بھی تجھ کو نہیں دیا جائے گا. جو کر کے آیا ہے جیسی کرنی ویسی بننی، نہیں پتہ تو کر کے دے. جنت بھی ہے دوزخ بھی ہے، نہیں پتہ تو مر کے دیکھ. دوستو یہ تھوڑی سی زندگی اللہ رب العزت نے جو ہمیں دی ہے، اس کو کامیاب کرنے کے لیے ہر لحاظ سے جب بھی ہمیں اللہ کی طرف سے منادی آئے، اللہ اکبر کی آواز آئے، فوری طور پر ہر چیز کو پسے پوری ڈال کر اپنی مسجد میں جا کر اپنے رب کے سامنے سجدہ ہو جائیں، تو یہ اصل میں ہماری کامیابی ہے.
تو یہ بات میں آپ سے کرنے کا، میرا ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ رب العالمین یہ تھوڑی سی زندگی دی ہے، اس کو لب و لعب کے اندر استعمال نہ کیا جائے، بلکہ اپنے مالک کی خوشنودی کو حاصل کرنے کے لیے یہاں پر تگ و دو کی جائے۔ انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ میری یہ تھوڑی سی بات آپ کی سمجھ میں آئی ہوگی۔ اگر سمجھ میں آئی ہے تو ان کو آگے بھی بتاؤ۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔